دو ڈھائی سال میں ہم نے جو کام کیا ہے یہ کافی بڑی بڑی کمپنیاں نہیں کر پائیں. چھوٹے سے کمرے سے یہ کمپنی سٹارٹ کی تھی. شروع سے ہی ایک ویژن تھا کہ کرنا بزنس ہی ہے. امیجن کریں گے کہ این اسمائل نے جب سٹارٹ کیا تو وہ صرف 5 لاکھ روپے سے یا کوئی 10 لاکھ روپے سے کیا ہوگا, اور اس ٹائم پہ ہم ملٹی ملین ڈالر کمپنی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور نیچے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بس جی نیچے جو ہے یہ ویو انجوائے کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہم درختوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں اور یہاں پر ویو تو اچھا ہے. اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو ہمارا جو ہے وہ انشاءاللہ ویو لازمی دکھائیں. آپ کو بیٹھنے کا نہیں کہیں گے آپ سر جی آئیں آپ بیٹھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے کہ چھوٹی سی انڈسٹری کو اتنی بڑی انڈسٹری بنا دیا اور ایکسپورٹ بھی کرنے لگ گئے. یہ تو آپ نے کارنامہ سر انجام دے دیا بہت بڑا. کیسے ممکن ہوا اور یہ الائنر ہیں کیا؟ دیکھیں جی کمپنی جو ہے الحمدللہ پہلے تو اللہ کا بہت بہت شکر گزار ہیں ہم لوگ کہ ہمیں اللہ نے اتنی سکسیس سے نوازا. اور بڑے تھوڑے عرصے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 2-2.5 سال میں ہم نے جو کام کیا ہے, جو ہماری ٹیم نے کی ہے, جو این اسمائل نے کی ہے, یہ کافی بڑی بڑی کمپنیاں نہیں کر پائیں. جس کے اندر صفدر صاحب ہم نے 800% گروتھ جو ہے این اسمائل کے اندر ہم نے 800% گروتھ ہم نے دیکھی ہے. اور یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی گروتھ ہے یا واقعی صحیح میں نمبرز کے ساتھ شو ہوئی گروتھ ہے. اور جن نمبرز کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا, آپ این اسمائل کی اگر ہسٹری دیکھیں تو یہ یقیناً ہم نے ایک چھوٹے سے کمرے سے یہ کمپنی سٹارٹ کی تھی. میرے ڈرائنگ روم سے یہ کمپنی سٹارٹ ہوئی تھی اور الحمدللہ وی ہیو گرون اپ ٹو این امپائر ٹوڈے. اور جس کے اندر ہمارا ہیڈ آفس اس ٹائم پہ جرمنی ہیمبرگ میں ہے, اور ہمارا پروڈکشن ہاؤس ایک پاکستان میں ہے, ایک پورچوگل میں ہے, اور ہمارے انڈر اس ٹائم پہ 200+ اسٹاف کام کر رہا ہے. اور نہ صرف یہ, ہم لوگ الحمدللہ 18 ملکوں سے زائد ایکسپورٹ کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹ میڈ ان پاکستان کر کے. اور یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں اور میرے جو ساتھی ہیں اس کمپنی میں, ہم لوگوں نے پاکستان کے لیے سرو کرتے ہوئے ہمیں میڈیکل پروڈکٹ باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ اس ٹائم پہ سنگاپور, ہانگ کانگ, ملیشیا, ویتنام ان کے سب سے بڑے امپورٹر ہیں الائنر کے, اور پاکستان سے سب سے بڑے ایکسپورٹر ہیں. تو الحمدللہ گاڈ ہیز بین گریٹ. اس میں مجھے یہ بتائیے کہ الائنر میں اور بریسز میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ جی بنیادی ڈفرینس, جو مین ڈفرینس ہے وہ تو یہ ہے کہ جی یہ الائنرز جو ہیں وہ آپ کے انویزیبل ہیں اور میٹل بریسز آپ کے ویزیبل ہیں. بیسیکلی یہ انوویشن بنی ہی اس وجہ سے تھی کہ لوگ اس کی اگلینس کی وجہ سے میٹل بریسز کی تو پریشان تھے, جس کی وجہ سے کچھ سائنٹسٹ اور کچھ انجینئرز نے یہ ایک انوویشن کی, اور اس کے اندر یہ الائنرز جو ہے یہ دریافت ہوئے کہ جس کے اندر انویزیبلی کام میں آئے. کیونکہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں انوویشن ہو نہیں سکتی, یا پاکستان جو ہے وہ ایکسپورٹ کر نہیں سکتا اس طرح سے, دوسری دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دیکھیں جی پاکستان جو ہے الحمدللہ, یہ بات تو میں اس سے تھوڑا ڈفر ایسے کروں گا کہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے, اور الحمدللہ پاکستانیوں نے اپنے باہر کے ملکوں میں کافی جھنڈے بھی گاڑے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری پرابلم کچھ یہ ہوتی ہے کہ ہماری اپنی ہی پروڈکٹس جو ہیں میڈ ان پاکستان کر کے جرمنی یا باہر کے ملکوں میں تو چلی جاتی ہیں, لیکن ہم اتنا اچھا اپنے ہی ملک میں پرفارم نہیں کر پاتے. اور اس کا ایک بہت بڑا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم پاکستانی ایز عوام ہم نئی انوویشنز کے اوپر اس طرح اڈیپٹیو نہیں ہیں. ہماری اڈیپٹیبلٹی بڑی ویک ہے, جس کے لیے نئی پروڈکٹس کے اوپر ہم لوگ اس طرح جلدی جو ہے وہ مطلب اثر انداز ہماری نئی تھاٹس ہوتی ہیں. اب اس کے لیے جو ہمارا سیالکوٹ ہے, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں صفدر صاحب, کہ سیالکوٹ از آل بیسڈ اباؤٹ ایکسپورٹ. ہمارا جتنا میڈیکل اکوپمنٹ ہے, ٹولز ہیں, وہ آپ کا سیالکوٹ سے بن کر 60% دنیا میں وہاں سے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ لوگ باہر کے ملکوں میں تو اپنے جھنڈے گاڑ رہے ہیں. آپ ایگزیبیشنز میں جائیں تو سیالکوٹ پاکستان از اے بگ تھنگ فار ویسٹرن ورلڈ, لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم لوگ جرمن پروڈکٹس لینے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں بجائے کہ ہم سیالکوٹ میڈ پروڈکٹ لیں. تو دیٹ از دا پرابلم, دیٹ از ویئر دا پرابلم لائز انیشلی. اچھا جی, اگر ہم آپ کے سفر کی بات کریں ایز اے سی ای او, تو کون سی مشکلات ہیں جو آپ کو دیکھنا پڑی, اور ایز اے انٹرپرینور اگر اس کو دیکھتے ہیں تو کتنے بجٹ سے آپ نے کام سٹارٹ کیا تھا, اور آج آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بالکل ٹھیک ہو گیا صفدر صاحب. میں نے جو ہے یہ الحمدللہ میری اس ٹائم پہ ایج 28 ایئرز ہے, اور جب یہ میں نے کام سٹارٹ کیا تھا تب میں شاید 26 کا ہوں گا یا 25.5 کا ہوں گا شاید, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے.
اس سے پہلے جو میری انجینئرنگ تھی وہ باہر سے تھی. اس کے بعد میرا ایک انٹرپرینورشپ کا میں نے ہارورڈ یونیورسٹی USA سے کورس کیا. اس کے بعد پاکستان آیا. پاکستان میں آ کر جو ہے شروع سے ہی ایک ویژن تھا جب میں یونیورسٹی اور 18 سال کا بھی تھا کہ کرنا بزنس ہی ہے. اور ایک اور چیز جو میرے ساتھ میں نے اپنے باندھ لی تھی اپنے ساتھ, وہ ابھی بھی میرا ایم ہے بڑا کلیئر کہ بزنس گلوبل کرنا ہے, پاکستان کی حد تک نہیں کرنا. جتنی دنیا تیزی سے گلوبلائز ہو رہی ہے نا, پاکستان اس کا اتنا سا کمپوننٹ ہے. بلکہ میں اگر دیکھا جائے تو دنیا اگر ایک پہاڑ ہے تو پاکستان صرف ایک جو ہے نا ایک چینٹی کے برابر ہے. ہم لوگ اس چینٹی کے اندر ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی گزار دیں. تو میرا ایک ویژن یہ ہے کہ ہم نے اس پہاڑ کے اوپر چل کر فتح کرنا ہے, جس کی ہم نے اس 2 سالوں کے اندر پہلی اینٹ اس طرح رکھی کہ اب اس ٹائم پہ ہمارا رجسٹرڈ آفس ہیمبرگ جرمنی میں, ہم لوگ اپنی پروڈکشن یہاں پاکستان سے پرتگال میں لے کر جا رہے ہیں, اور اس ٹائم پہ ہم لوگ 18 ملکوں میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہ بات بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان میں رہ کر کام کرتے ہوئے 18 ملکوں میں اپنی پروڈکٹ کو لے کر جانا. وہ تمام لوگ جو یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں, اگر اس ساری کی ساری صورتحال کو سمجھیں, اسٹرگل کو دیکھیں, تو یہ 2 سال اور 2.5 سال پر اسٹرگل مشتمل ہے. میرا سوال گور رحمان صاحب آپ سے یہ ہے, آپ نے ظاہر ہے کہ بیرون ملک تعلیم بھی حاصل کی, ہم نے مشکلات کا ذکر کیا, کون سی ایسی مشکلات آئیں آپ کو جو سمجھتے ہیں کہ ان مشکلات کا ہمارے جو آئندہ آنے والے لوگ ہیں انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور انہیں گھبرانا نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا جی. دیکھیں, بزنس جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں نا تو جو پہلی چیز آپ کے دماغ میں آتی ہے وہ 6 مہینے بعد ہی آ جاتی ہے کہ یار یہ چھوڑ دو, اس میں بچتا تو کچھ ہے نہیں. ہم لوگ پہلے دن ہی بزنس جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے کوئی چاچے مامے تائے کی کوئی V8 ہم نے دیکھی ہوتی ہے, اور ہم بزنس مین کو سمجھتے ہیں کہ یار پہلے دن سے ہی جو ہے نا ایک بڑا دفتر, ایک بڑی گاڑی, بڑا گھر, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ تو پیکج میں آئیں گی. ہم اپوزٹ سوچیں. بزنس جو ہے دیٹ از اسٹریٹجی اینڈ رائٹ اپروچ اینڈ اسمارٹنیس. یہ بات سمجھیے گا. انسان نے جب کبھی نہ کبھی بزنس کے اندر اسٹریٹجیز اپنی اچھی کی, ساتھ محنت کی اور ساتھ چیزیں کی. اب ہم لوگ ایک اور پاکستان میں سفتر صاحب ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے کہ ہم کہتے ہیں جب تک انویسٹمنٹ نہیں ہے تو بزنس کیا کرنا ہے یار, کون سا مطلب ہمارے کون سے باپ نے بڑے ہمیں پیسے دیے کہ ہم بزنس کریں. آپ امیجن کریں گے کہ این اسمائل نے جب سٹارٹ کیا تو وہ صرف 5 لاکھ روپے سے یا کوئی 10 لاکھ روپے سے کیا ہوگا, اور اس ٹائم پہ ہم $multi million کمپنی ہیں صرف 2 سالوں میں. آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ میں امیجن نہیں کر سکتا. جی آپ نہیں کر سکتے. اس ٹائم پہ آپ کو یوٹیوب چینل بھی کھولنے جائیں تو وہ 5 لاکھ روپے میں نہیں کھلتا. آپ کوئی ریڈی بھی لگائیں تو وہ کوئی 5-10 لاکھ لگ جاتے ہیں. ایک شاپ پہ بھی اتنا لگ جاتا ہے. صرف رائٹ اپروچ, اسٹریٹجیز, ٹیم, اور آپ نے انوویشن کرنی ہے. بیسیکلی ہم وہ انسان ہے ہی نہیں جو پچھلے دن بھی ویسا ہی ہے اور اگلا دن بھی ویسے ہی ہے. مشکلات شروع میں بالکل آئیں کہ آئیڈیا تو آ گیا, چیزیں آ گئیں, اب اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے, دیٹ از ٹریننگ. آپ نے اپنے آپ کو ٹرین اچھا کرنا ہے, آپ نے چیزیں سیکھنی ہے, اپنے نالج آپ نے بلڈ کرنا ہے. جب نالج بلڈ ہو گیا تو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہوگی, اس کے بعد پروڈکٹ آ گئی, نالج آ گیا. ناؤ سیلنگ ٹیکنیکس اور انوویشن, کہ جو لوگ کر رہے ہیں آپ نے وہ نہیں کرنا بھائی, وہ نہیں کرنا, کیونکہ وہ تو آلریڈی ہو رہا ہے نا. اگر آپ نے بھی اسی قطار کے اندر لگ جانا ہے تو وہ تو پھر آپ انہی کی طرح کہہ لیں کہ 500 بندے ہو گئے کہ جو وہی چیز کر رہے ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا فاسٹسٹ طریقہ ہے اور میں نے اس سے بہتر کیسے بننا ہے, کیونکہ اس کی کیس اسٹڈی آپ کے سامنے آ گئی ہے. آپ نے اسی کی کیس اسٹڈی کو فالو کر کے 2 ہاتھ آگے اپنی اسٹریٹجی کو بہتر کرنا ہے. اینڈ دیٹ از پاسبل جسٹ آن یور فون ٹوڈے. اچھا, وہ ایک کام ہم کر سکتے ہیں کہ میرے دانت چیک کروا دیں کہ کیا ان کو الائنر کی ضرورت ہے؟ بالکل جی, آئیں جی آپ چیک کروائیں, ہم یہی تو کرتے ہیں. کیونکہ سب لوگوں کے انہوں نے, ویسے تو بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر لوگ جا کر دانت اپنے ٹھیک کرواتے ہیں, چیک کرواتے ہیں, لیکن یہ دانتوں کو الائن کرتے ہیں. یہ کیسے الائن کرتے ہیں, آئیں ہلکا سا پروسیس وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ گور رحمان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. ویسے تو ظاہر ہے کہ این اسمائل ایک لگژری برانڈ ہے. دانت ٹھیک ہے, سب کے تو خراب ہوتے ہوں گے, لیکن کوئی ٹھیک کرواتا ہے. تو آپ کے پاس اب تک کون سی شخصیات ہیں جو کہ عمومی طور پر آتی ہیں؟ کیا عام طبقے کے لوگ بھی آتے ہیں یا کچھ مخصوص سلیبریٹیز اس طرح سے ہوتا ہے؟
دیکھیں جی، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی عوام آئے، عام طبقہ بھی آئے اور ساتھ سلیبریٹیز بھی آئیں، لیکن اس کا جو رجحان ہے زیادہ وہ سلیبریٹیز اور ان ہائی اینڈ کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ اٹ از اے لٹل ایکسپینسو پروڈکٹ، تو جس کے اندر ہمارے پاس کافی، جن کے میں نام نہیں دوں گا پرٹیکولرلی کیونکہ انہوں نے منع کی ہے، لیکن یہ ہے کہ کافی مشہور ہے، ظاہر ہے ہم تو جانتے ہیں کہ کون کون لوگ سلیبریٹیز جو ہیں وہ آ کر یہاں سے اپنے ٹریٹمنٹ کروا چکی ہیں۔ ڈاکٹر روت سے ملواتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ پروسیجر ہوتا کیسے ہے اصل میں۔ یار دیکھتے ہیں جی کہ پروسیس ہوتا کیسے ہے، اور یہاں سے بنیادی طور پر کام شروع ہوتا ہے کہ چیک اپ ہوا اور اس کے بعد سے پھر تمام کے تمام پروسیس مکمل ہوتا ہے۔ ایسا اور یہ بتائیے کہ ڈاکٹر کا جو چیک اپ ہے یہ اسپیسیفک ہے کہ آپ کے پاس ہی پیشنٹ آئے گا، آپ کے پاس ہی کلائنٹ آئے گا، یا وہ کہیں اور بھی چیک اپ کروا سکتا ہے؟ پھر ابھی تک سفدر صاحب ہم نے اپروکسیمیٹلی 1200 پلس ڈینٹسٹ کو رجسٹر کر لیا ہے اوور آل پاکستان میں، اور جتنے آپ کے بڑے ڈینٹل کلینکس ہیں وہ ہمارے ساتھ ایفیلیٹیڈ ہیں، تو آپ کسی بھی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے اور آپ ان کو کہیں کہ جی ہم نے این اسمائل لگوانا ہے، تو دے آر رجسٹرڈ ٹو ٹیک یور کیس فرام دیٹ۔ یہ دیکھیے جی، یہ پروسیس یعنی اسٹارٹ تو یہاں سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو دوسرا پروسیس ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ پروسیس کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد جو ہے وہ کیس کو آگے پھر رکھتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کو ملوایا گوہر رحمان CEO این اسمائل سے، جنہوں نے چند لاکھ روپے سے اپنا کام شروع کیا اور $1 ملین کمپنی بن گئے۔ یہ انہوں نے سفر کیسے طے کیا وہ بھی آپ نے جانا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بات بھی جانی کہ کس طرح سے پاکستان میں رہتے ہوئے 18 ملکوں میں ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اپنے میزبان صفدر علی کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔